الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا، اور ایمان کا مل جانا بہت بڑی نعمت کا مل جانا ہے. یوں سمجھ لیجئے دنیا آخرت کی کامیابی ایمان والوں کو ایمان کی شکل میں نصیب ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، حضرت انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری نعمتوں کو جسم کے ساتھ وابستہ کیا، جس میں سے ایک سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے، انسان کا دماغ ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل کا مل جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا، دماغ کا ہونا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جنہیں عقل نہ ملی ہو یا جو کم دماغ ہو اس کا کیا حال ہے ہم سب دیکھتے ہیں. کم دماغ والا انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کو اپنے جسم کی خبر نہیں، اپنے کپڑے کی خبر نہیں، اپنے آپ کی خبر نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل سلیم عطا کی ہو، جس کو دماغ دیا ہو، وہ اپنے آپ کی بھی خبر رکھتا ہے، اپنے جسم کی، اپنے سارے اعضاء کی، اور جس معاشرے اور سماج کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے اس معاشرے اور سماج کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے. یہ عقل اس کو بتاتی ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا ہے، اور اسی عقل دانائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خلافت کی ذمہ داری دی. کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خلافت نہیں دی. انسان کی عقل ہے کہ یہ سوچے گا، سمجھے گا، یہ میری قدرت کو دیکھے گا، یہ مجھ پر ایمان لائے گا، یہ میری اطاعت کرے گا، میرے پیغمبر کی اطاعت کرے گا، یہ دنیا کے اندر نافرمانی سے بچے گا، یہ آخرت کی تیاری کر کے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی اور دنیا کے اندر خلافت دی، اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان اچھے اور برے کی پرکھ کرتا ہے، تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے کو جانچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی کوما میں چلا جاتا کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے. کوئی اگر بے ہوش ہو گیا، عقل ختم ہو گئی، ہوش ہی نہیں آ رہا، کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟
جسم کے تمام اعضاء ساکت ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ عقل اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اور عقل معروف ہوتی ہے نافرمانی کی وجہ سے، اور نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی نشے کے طور پر شراب ہے۔ شراب انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے دماغ پر اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور نشہ ایک ایسی بری لت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نہ ماں کو، نہ بہن کو، نہ بیوی کو، نہ سماج کے اندر اچھے برے کو کوئی تمیز کر سکتا ہے، سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ نشہ، شراب ام الخبائث، شراب کی وجہ سے بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں شراب پیا کرتے تھے، لیکن شراب کو حرام قرار دینا ہے، شراب سے بندوں کو روکنا ہے، تو ایک دم اللہ پاک نے سخت احکام نازل نہیں کی۔ پہلے 2 احکام اللہ پاک نے نرم نازل کیے، اور اس کے بعد تیسرا احکام جب نازل ہوا تو وہ سخت تھا، سخت تھا۔ پہلا حکم نازل ہوا تو اس میں کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اس شراب کے اندر تھوڑا بہت فائدہ ہے، لیکن بہت زیادہ اس کے اندر نقصان ہے۔ تھوڑا بہت فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے، تو کچھ صحابہ کرام سمجھ لیے کہ اب اس میں نقصان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا اللہ پاک نے حکم نازل کیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ، اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ اب شراب ہم پر حرام کر دی جائے گی، اس لیے کچھ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ اس لیے پی رہے تھے کہ نماز کی حالت میں شراب اور نشہ نہیں کرنا ہے، شراب اس وقت پینا ہے جب نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے۔ اب کس وقت پیے اور کس وقت نہ پیے، کیونکہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ پاک نے جب تیسرا حکم نازل کیا، سخت حکم نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب سے، جوئے سے، بت پرستی سے، فال نکالنے سے یہ بچتے رہو، یہ شیطانی کام ہے، یہ کام پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شراب سے، جوئے سے، آج شراب اور جوا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے جن کی زندگیاں ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی، وہ بچے جو ابھی 12-13 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، وہ بچے نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اور نشہ اس معنی میں کر رہے ہیں کہ گھر کے افراد کو پتہ ہونے کے بعد گھر کے سرپرست ان کو روکتے نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ سب سرپرست ایسے نہیں، بہت سارے سرپرست ایسے ہیں کہ ان کی ڈر کی وجہ سے بچے گھر جلدی آ جاتے ہیں، ان کی ڈر کی وجہ سے بچے ادھر ادھر گھومنے نہیں جاتے ہیں، بہت سارے سرپرست ایسے ہیں،
لیکن کچھ سرپرست ایسے ہیں کہ جن کی کوتاہی، جن کی لاپرواہی، جن کی نظر اندازی کی وجہ سے آج وہ بچے معاشرے کے اندر ناسور بن چکے ہیں۔ ان کو روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ نشہ کرنے کی وجہ سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی عقل سے ختم ہو جاتی ہیں، اور شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا۔ تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بندہ اگر شراب پیے اور بغیر توبہ کے انتقال کر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ شراب پی لیا، نشہ اتر گیا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ذات ہے، بہت رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بس ایک مرتبہ میرے در پر آ جائے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ کی ذات رحیم و کریم۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نشہ کرنے والا شخص پوری زندگی نشہ کرتا رہا، آخری وقت میں وہ جنگل کے بیابانوں میں گھومتا پھرتا رہا اور ایک جگہ گر گیا۔ اسے یہ لگا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ دائیں جانب دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں جانب دیکھا تو کوئی نہیں، آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ ایسے وقت میں میرے پاس کوئی نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، مجھے کوئی اٹھانے والا، سنبھالنے والا، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ سوچ رہا تھا کہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میرا پروردگار بھی ہے۔ کچھ نشہ اترنے کے بعد اس کے دماغ میں بات آئی، اس نے صرف اللہ کی جانب، آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کہا پروردگار ساری دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے، کوئی میرے پاس نہیں ہے، میں سچے دل سے تجھے پکارتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ پروردگار تو معاف کر دے گا، تجھے کوئی پوچھے گا نہیں، تجھے کوئی پوچھے گا نہیں، تو معاف کر دے گا، میں معاف ہو جاؤں گا، میری دنیا آخرت بن جائے گی۔ اور اسی درمیان اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جنگل میں میرا ایک دوست ہے، جاؤ اس کو دیکھو، اس کو اٹھاؤ، اس کی تدفین کا انتظام کرو، اور جتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوں گے ہم سب کی مغفرت کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے۔ کون ایسا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے مجھے حکم دیا؟ جب سب لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان، وہ آدمی جس نے اپنی پوری جوانی نشے میں گزار دی، بڑھاپے کی عمر میں آ گیا اور وہ اس حالت میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو وہی شرابی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ شرابی، یہ نشہ میں رہنے والا، اور یہ انتقال کر گیا، تو اس کے انتقال پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست ہے، یہ تو شرابی ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جانتے نہیں ہو، یہ پوری زندگی شراب پیا، نشہ کیا، لیکن آخر وقت میں مجھے یاد کیا، مجھے کہا کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ موسیٰ اس کی آخری وقت کی التجا اور صدا مجھے اتنی پسند آئی کہ اگر میں رب ہو کر کے اس بندے کو نہیں معاف کروں گا تو میرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ میں نے اس کی صدا اور اس کی التجا کو قبول کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اگر یہ آخری وقت میں یہ کہتا کہ پروردگار پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کر دے، میں اس کی صدا پر پورے لوگوں کو معاف کر دیتا۔ ایسی اللہ کی رحیم و کریم ذات ہے۔ میرے بندو، اللہ کہتے ہیں میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو، ہمیشہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ شرابی آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا،
یہ اللہ کسی کسی کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نشے کی حالت میں رہیں اور آخر وقت میں ہمیں بھی یہ ہدایت مل جائے گی. نہیں، اللہ سبق کے طور پر کسی کسی کو ایسا موقع دیتے ہیں اور اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے کہ وہ آخری وقت میں توبہ کر لیتا ہے. ورنہ بڑے سے بڑے عابد، عبادت گزار، اللہ کے ولی اور ایسے لوگ جو ہمیشہ نماز پڑھے ہوں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی ہو، ہمیشہ نبی کے طریقے پر چلے ہوں، ایسے لوگ شراب کی وجہ سے آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو گئے. شراب کی وجہ سے. پچھلی امتوں میں ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا اور معاشرے سے الگ تھلگ رہتا تھا، عورتوں پر کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا، متقی پرہیزگار، جنگلوں کے اندر رہنا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، جو مل گیا کھا لیا، نہیں تو فاقے سے زندگی گزارنا. ایک عورت نے اس کو دیکھ لیا، اسے اپنے جال میں پھانسنا چاہا. اس کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ آپ پر مجھے اعتماد اور بھروسہ ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں، مجھے کچھ پریشانی ہے اور اس پریشانی کے موقع پر گواہی دینا ہے. آپ سے بہتر کوئی گواہی نہیں دے سکتا اور جو آپ کی گواہی کو سنے گا وہ انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب کو آپ پر اعتماد ہے. وہ عبادت گزار اس عورت کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. وہ دھیرے دھیرے آئی اور اپنے کمرے میں لے کر آ گئی اور دروازہ بند کر لیا. ان عابد گزار شخص نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ اب تم تو میری جال میں پھنس گئے ہو، اب 3 کام کرنا ہے. یہ 3 کام میرے پاس ہیں، 3 کام میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہے. ایک کام آپ کر لو گے آپ کو آزادی، دروازہ کھول دیا جائے گا، آپ نکل جائیں گے. کہا کون سا 3 کام ہے؟ کہا پہلا کام تو یہ کہ آپ اندر آ گئے ہو تو آپ کو شراب پینا ہوگی. شراب کے جام اور مٹکے رکھے ہوئے تھے اور اگر شراب پینے سے انکار کرتے ہو تو یہ معصوم بچہ سویا ہوا ہے، اس بچے کو قتل کرنا ہوگا. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ شراب نہیں پیو گے، بچے کو قتل نہیں کرو گے، تو میرے ساتھ رات گزارنی ہوگی. اس عبادت گزار شخص نے کہا یا اللہ، یہ کیسا موقع مل گیا، یہ کیسا مرحلہ آ گیا. تو اس نے سوچا کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے معصوم بچے کو قتل نہیں کرنا ہے. کسی عورت کے ساتھ جو نامحرم ہو رات گزارنا اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا. یہ ہلکا سا کام ہے، تھوڑا سا جام پی لوں گا، شراب پی لوں گا، وہ پی کر کے میں نکل جاؤں گا، یہ بڑے بڑے کاموں سے بچ جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں یہ جام رکھا ہوا ہے شراب کا، اس کو پی لیتا ہوں. اس عورت نے خوشی خوشی قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے. عابد گزار بیٹھا، وہ عورت جام لا کر کے دی. جب وہ 1 گلاس جام کا پیا مدہوش ہو گیا اور کہا کہ اور لاؤ. وہ عورت اور 1 گلاس شراب کا لائی، وہ پی لیا. وہ پی کر کے جب اس کا نشہ چڑھا تو نشہ چڑھتے ہی اس نے کہا کہ مجھے اور شراب پلاؤ. وہ عورت منتظر تھی، وہ جیسی صدا لگاتا فوراً اس کے پاس شراب کا پیالہ اور گلاس آ جاتا. شراب تیسری مرتبہ پیا. جب شباب پر اس کا نشہ چڑھا تو اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا، اس معصوم بچے کو بھی قتل کرنا ہے. کونے میں خنجر رکھا ہوا تھا، وہ نشے کی حالت میں گیا، خنجر اٹھایا اور اس بچے کو قتل کر دیا اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ رات گزارنی ہے، آج میں یہی رات گزاروں گا. یہ ہے نشہ، یہ ہے شراب.
کہ جس کو ہلکا سمجھ کر کے اس نے پی لیا تھا، اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے دو کام اور کروا دیے۔ نشہ اور شراب یہ بہت بری لت ہے، یہ سماجی برائی ہے، اور آج معاشرہ اور سماج اس لپیٹ کے اندر آ چکا ہے کہ آج لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے سے دور ہو رہے ہیں، اور اس لت میں ملوث اس حد تک کے پہنچ چکے ہیں کہ آج معاشرے اور سماج کا ذمہ دار شخص ان کو دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے۔ آج ان کے اندر اتنی جرأت آ چکی ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار شخص ان کو سمجھاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو دیکھو، تم اپنا کام کرو۔ آج یہ نوبت آ چکی ہے، اس لیے مل جل کر کے ہر انسان یہ سوچے یہ میرا اپنا کام ہے، مجھے سماج اور معاشرے سے اس برائی کو روکنا ہے، اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ وہ عبادت گزار جو پورے نشے میں تھا اور اس نے بڑے بڑے 2 گناہ اور کر لیے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ نشے کی حالت میں وہ شراب پی کر کے زندگی گزارنے میں آخری وقت میں ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ عابد گزار تھا، اس کا آخری وقت دیکھیے، اس شراب کو پی لیا، 2 بڑے بڑے گناہ اور کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے جو عقل دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ پاک نے ہمیں نبی عطا کیا ہے وہ نبی امام الانبیاء ہے، جس نے امت کو ہر موقع پر یاد کیا ہے، ہر جگہ پر یاد کیا ہے، امت کو کبھی خالی نہیں چھوڑا، امت کو ہر موقع پر یاد کیا ہے۔ ایک موقع پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اللہ کے نبی بھی اما عائشہ کے ساتھ بہت خوش تھے، کہا کہ عائشہ آج مانگو کیا مانگتی ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا نہیں مانگی، مال و دولت نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ سرتاج ہمارے گھر میں 2 دن سے کچھ نہیں ہے، کھانے کا سامان چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میرے سرتاج، میرے حضور، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ کیا پیارا جملہ تھا، وہ کیا مانگا نبی سے، اپنے آقا سے، اپنے سرتاج سے کیا مانگا، کہا کہ ہاتھ اٹھا کر کے پروردگار سے عائشہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پوری امت کی مائیں ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اور دعا کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ خوش ہو گئے، میں نے اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی، تم خوش ہو گئے؟ اما عائشہ نے کہا کہ میرے سرتاج میں کیوں نہ خوش ہوں کہ جس کی مغفرت کے لیے نبی ہاتھ اٹھا دے اس کی مغفرت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میری تو مغفرت ہو گئی، میں تو جھوم اٹھی کہ میرے سرتاج نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ سن، جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے میں ہر 5 نماز میں، ہر نماز کے وقت اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایسا شفیق نبی ہم کو عطا ہوا ہے، جن کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ نبی ہر نماز کے بعد ہماری مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ اس نبی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس نبی کے طریقے پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اس نبی کے دین کو کتنا ہم نے زندگی میں داخل کیا؟ جو نبی نہ فرش پر بھولا نہ عرش پر بھولا، جو نبی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کرتا رہا، آج وہ امت کہاں جا رہی ہے؟ آج وہ امت کس ڈگر پر چل رہی ہے؟ آج مسجدیں خالی، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، درود شریف کا اہتمام نہیں، اور اچھے برے کی تمیز نہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں، ماں باپ کی عزت اور خدمت کا معاملہ نہیں۔ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ ساری برائیاں جو وجود میں آ رہی ہے سماج میں، یہ صرف اور صرف نشہ کی وجہ سے، یہ شراب کی وجہ سے ہے، یہ جوئے کی وجہ سے ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں صاف طور سے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، ناپاک قرار دیا ہے۔ شراب کو، جوئے کو،
شراب پی کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ میری آمدنی 10 لاکھ ہے، اگر میں 1000 کا شراب پیوں گا تو میرے لیے مال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کروڑوں کا مالک شراب کی لت میں پڑا ہے، اس کا گھر تک کے بک گیا ہے، گھر تک کے بک گیا ہے۔ وہ شراب ہی صرف نشہ نہیں ہے، شراب سے لگ کر کے جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کتا گولی ہو، چاہے وہ سولیشن کے ذریعے سے نشہ کرنا ہو، آج بچے ایسے ایسے نشہ کرتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا۔ ایسے ایسے نشے بچوں نے وجود میں لائے ہیں کہ جس کا نشہ کر کے ان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ نیند کی آدھی گولی کھا لو تو آپ 24 گھنٹہ اٹھیں گے نہیں، کئی گولیاں کھا جا رہے، کئی گولیاں کھا جا رہے۔ اب جب کئی گولیاں کھا جائیں گے تو آپ ان کو مارو، سزا دو، ان کو احساس نہیں ہوگا، پورا جسم معاف ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے، دماغ سے لے کر کے پیر کی انگلی تک پورا جسم ساکت ہے، کچھ احساس نہیں ہوگا۔ یہ کیا زندگی ہے؟ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ ہر ماں باپ کو سوچنے والی ذمہ داری والی بات ہے۔ ہر ماں باپ اس پر سوچے کہ میری اپنی اولاد کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے۔ اولاد ایک امانت ہے، اولاد ایک امانت ہے اور بہت بڑی امانت ہے۔ اس کی فکر کرنا، اس کو راہ راست پر لانا، اس کو تعلیم دینا، یہ سرپرست اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بندہ نشے کا عادی ہوتا ہے تو بہت سارے حقوق اس سے سلب ہو جاتے ہیں، جس میں بیوی کا حق بھی ہوتا ہے، گھر کے اخراجات کا معاملہ بھی ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر نشے کی لت میں یہ لگا رہے گا تو ان ساری چیزوں کو کب ادا کرے گا؟ اور جب دنیاوی ساری جو فرائض کی چیزیں ہیں اس کو نہیں ادا کر پائے گا تو وہ اللہ کے حکموں پر کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی برائی لپیٹ میں آ چکی ہے اس برائی کو ختم کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز شراب ہے، شراب ہے، شراب ہے۔ شراب ام الخبائث ہے۔ جب اللہ نے شراب کو حرام کیا، مدینہ کی گلیوں میں شراب روڈ اور گڈروں پر ایسے بہے ہیں جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ جس صحابہ کے گھر پر شراب کی مٹکی تھی اس نے مٹکی کو پھوڑ دیا، بوتلوں کو توڑ دیا کہ شراب کے اب قریب نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے رب کا حکم آ گیا ہے، میرے نبی نے منع کر دیا ہے، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے، اس لیے رب کو راضی کرنا ہے اور نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ تو شراب کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا، پھر کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ بڑے بڑے گناہ شراب کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ شراب پی کر کے اسلام کے ابتدائی دور میں کتنے ماں باپ ایسے تھے جو اپنی زندہ بیٹیوں کو لے جا کر کے زندہ گاڑ دیتے تھے۔ عقل معاف ہو چکی تھی، عقل ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے اس لت سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور معاشرے کو پاک کرے، جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے اور نبی کا فرمان ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ اس لیے اس لت سے اپنے آپ کو بچانا